अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान अमेरिका को मिसाइल हमलों से निशाना बनाना चाहता है? ये खदशात क्यों सामने आ रहे हैं? ये इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। पाक पतन में 20 मासूम बच्चों की हलाकत का जिम्मेदार कौन है? ये मौजू भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा, लेकिन पहले बात करेंगे कराची की, जहां करंट लगने से आज भी कई अफराद जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली की वजह से पूरा पाकिस्तान मसाइल से दो चार है। अचानक बारिशें, मौसम की तब्दीली लोगों पर कहर ढा रही, मगर कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार है। अगर बारिश से बच जाएं तो बिजली की नंगी तारें इनकी जान के दरपे हो जाती हैं। हालिया बारिशों के बाद भी यही कुछ सामने आया। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और नंगी तारें सरेआम मौत बांट रही हैं। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। अवामी कॉलोनी के इलाके कुरंगी बिलाल कॉलोनी मुर्तजा चौक के करीब करंट लगने से 17 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। गोलीमार फिरदौस लाल मस्जिद कॉलोनी में पंक्चर की दुकान पर करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। न्यू कराची सेक्टर 11 में घर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। तर्जमान छिपा फाउंडेशन के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता साल भी करंट लगने के वाकयात में मजमूई तौर पर 131 अफराद जान की बाजी हार गए। अभी हालिया वाकयात में कराची, लाहौर और पेशावर में बारिशों के दौरान हादसात के नतीजे में 8 बच्चों और खवातीन समेत 40 अफराद जाँ बहक हुए। हर बार बारिश होती है, मुल्क भर में होती है, कराची में ही बहुत बड़ी तादाद में करंट की वजह से हलाकतें सामने आना इंतहाई तशवीशनाक है। माजी में कराची की सड़कों पर दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं जो करंट लगने की वजह से थी, और इस पर के इलेक्ट्रिक की सरजनिश भी की गई थी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। क्या वजह है कि कराची में ही भर बारिश बार होती है तो करंट लगने से हलाकतें हो जाती हैं? हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, ये तो एक रूटीन बन चुकी है। हुकूमत हर दफा कहती है इंक्वायरी की जाएगी, मुआवजा दे देती है ज्यादा से ज्यादा अरकान को। वजह क्या बताई जाती है? बिजली का निजाम ठीक नहीं है, गफलत है हुकूमत की, वजह क्या है? आज देखें, जो करंट लगने के वाक़यात की आपने बात की है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब भी बारिश कराची में होती है ऐसे वाक़यात होते हैं। ये अगर आपने तो 6 अफराद का जिक्र किया, अगर मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर बारिश के जो बारिश के बाद से जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, उसके अंदर तकरीबन 10 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, और 7 अफराद जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। इसमें जो है लियारी खड्डा मार्केट में एक शख्स को करंट लगा, वो जाँ बहक हुआ। न्यू कराची सेक्टर 11 में एक शख्स को करंट लगा, वो जाँ बहक हुआ। इसी तरह एक वाक़या जो हुआ है कुरंगी में, एक छत गिरने का वाक़या, उसमें अफराद जाँ बहक हुए। और अगर बात करें करंट लगने के वाक़यात की, तो आपने सवाल पूछा कि ये वाक़यात क्यों होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर नाअहली की बात करें तो वो कराची में ज़ाहिर है एक पावर कंपनी जो है के इलेक्ट्रिक, उसकी नाअहली है, क्योंकि उन्होंने कुछ इलाकों में अब जो है ज़ेरे ज़मीन जो है अपनी लाइनें बिछाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से उसकी जो बेहतर अंदाज में मेंटेनेंस नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो करंट लगने के वाक़यात हो रहे हैं। इसी तरह कल जो एक 17 साला नौजवान जाँ बहक हुआ है, वो भी इसी तरह के एक वाक़े में जाँ बहक हुआ है, क्योंकि वो जा रहा था और उसको जो अंडरग्राउंड लाइन थी बिजली की, उससे जो करंट लगा और वो जाँ बहक हुआ। और इसी तरह जो है इनकी मेंटेनेंस के नाम पे ये कई घंटे तक के इलेक्ट्रिक वाले जो है बिजली तो बंद रखते हैं, लेकिन इस तरह की मेंटेनेंस नहीं करते कि जो है वो बेहतर अंदाज में हो जाए और इस तरह के वाक़यात की जो है वो रोकथाम हो सके। हमने देखा है कि कराची के अंदर अगर मैं मुख्तलिफ वाक़यात की बात करूं तो न्यू कराची सेक्टर 11J में घर में जो है वो करंट लगने से एक 40 साला गुलफाम जो है वो जाँ बहक हुआ। इसी तरह गोलीमार में जो है वो एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक हुआ। तो इस हवाले से कई बार मुकदमात भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी दर्ज किए गए, लेकिन उनके हवाले से किसी एक मुकदमे में जो है वो हमने देखा कि किसी शख्स को रिलीफ मिला हो, लेकिन आज तक किसी को भी ऐसे वाक़यात में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत इंतज़ामिया इन दिनों के अंदर जो है वो ऐसे वाक़यात पर सिर्फ अफसोस का इजहार करती है, हमें नजर आती है, और या फिर जो है वो लोगों को मुआवजा देने का ऐलान करती दिखाई देती है। लेकिन हर बार ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक की सरजनिश भी बार बार की जा चुकी है, लोगों के घरों में लोगों की जाने जा रही हैं, फिर भी क्या वजह है के इलेक्ट्रिक बाज क्यों नहीं आता? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। के इलेक्ट्रिक जो है उसकी एक हटदर्मी है,
وہ ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی غلطی نہیں، اگر گھر میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو گھر والوں کی اپنی نااہلی ہے، لیکن جو گلی میں، روڈ پہ، سڑک پہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ تو اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کرتی، یہ اس کی ہٹ درمی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اس کی سرزنش بظاہر جو ہے وہ باتوں کے ذریعے انتظامیہ کر لیتی ہے، کبھی بلا لیا جاتا ہے، کبھی طلب کر لیا جاتا ہے، کبھی اسلامی اسمبلی کی کمیٹی میں بلا لیا جاتا ہے، ان سے بات کر لی جاتی ہے، یہ اس حد تک محدود ہے۔ لیکن کے الیکٹرک کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک لگام دینے والا کوئی بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نہ کوئی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی واضح ایکشن لیتی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی جانیں یہاں پر ضائع ہو رہی ہیں، حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ صرف جو ہے افسوس کر کے یا اس کی مذمت کر کے جو ہے وہ اس واقعے کو ٹال دیتی ہے، لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو گھروں میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار تو شاید کے الیکٹرک نہ ہو، اور گھروں میں ہلاکتوں کا ذمہ دار کے الیکٹرک شاید نہ ہو، لیکن یہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سڑک پر، روڈز پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، تاریں گرنے سے واقعات ہو رہے ہیں، ایک سسٹم ہے جس کو ٹھیک نہیں کیا گیا ہے۔ کیا حکومت نے اب کی بار صرف لب کشائی کی ہے یا کچھ سیریسنس نظر آتی ہے حکومت کی، مقامی حکومت کی، کہ وہ اس مسئلے کو ختم کرے؟ دیکھیں، کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے، میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا اس طرح لوں گا کہ کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، صرف بیانات کی حد تک یا کہیں جا کر فوٹو سیشن کی حد تک، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ جو لوگ باہر گلیوں میں، سڑکوں پر جو جاں بحق ہو رہے ہیں، مختلف حادثات میں ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری حکومت کو خود جو ہے قبول کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی جانب سے کوئی ایسے انتظامات، بہتر انتظامات نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی اگر بارش ہوئی ہے اس کے بعد اب بھی جو ہے کئی شاہراہوں پر کئی فٹ تک پانی موجود ہے، گڑھے پڑ گئے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، مختلف حادثات ہو رہے ہیں، حکومت کی جانب سے پہلے سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ اگر بات کریں میئر کراچی کی تو وہ دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے جو ہے انتظامات کو بہتر کیا۔ دوسری جانب اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر گلی محلوں میں یا کہیں پہ سڑکوں پہ بات کریں تو وہ ٹاؤن ناظمین کے انڈر میں آتی ہیں۔ اگر ٹاؤن ناظمین جو بلدیاتی نظام کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے بارشوں سے پہلے کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا، نہ نالوں کی صفائی کی گئی، نہ جو ان کے انڈر میں جو گلیاں محلے آتے ہیں ان کی صفائی کی گئی، کیونکہ جہاں پر پانی کھڑا ہوگا وہاں پر خدشہ پیدا ہوگا کہ یہاں پر کرنٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اگر ایک بھی تار کے الیکٹرک کی گر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پورے پانی میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جو انڈر گراؤنڈ واقعات، انڈر گراؤنڈ کی جو ان کی لائننگ کی گئی ہے، جو انڈر گراؤنڈ پہ لائنیں بچھائی گئی ہیں، اس کی وجہ سے واقعات کچھ زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی مینٹننس نہیں ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے، اسی لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے جی۔ صلاح الدین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، کیا پاکستان اب امریکہ کو بھی تباہ کر سکتا ہے یا تباہ کرنا چاہتا ہے؟ ان خدشات کا اظہار کوئی اور نہیں بلکہ امریکن ماہرین اور بھارتی ماہرین بھی کرنے لگے ہیں، جسے پاکستان کی جانب سے پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سب معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے، اسے عرف عام میں ICBM کہا جاتا ہے۔ یہ الزام لگانے والوں میں بھارت سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار بھی شامل ہیں۔ یہ تجزیہ کار الزام لگانے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو یہ خوف بھی دلا رہے ہیں کہ پاکستان اسے نشانہ بنا سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ تجویز بھی دی جا رہی ہے کہ امریکہ نے جس طرح کی کارروائی ایران کے خلاف کی اسی طرح کی کارروائی پاکستان کے خلاف بھی کی جائے۔ امریکی جریدے فارن افیئرز میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان ہے نئے جوہری دور میں اپنا بچاؤ کیسے کیا جائے۔ اس کے لکھنے والے ہیں وپن نارنگ اور پرینے ویدی، یہ دونوں جوہری سیکیورٹی کے ماہرین ہیں۔ وپن نارنگ تو بھارتی نیاد امریکی ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں امریکی خفیہ ایجنسیوں کی کسی رپورٹ کا حوالہ دیا جس کے مطابق پاکستان ایسے میزائلز بنا رہا ہے جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکیں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مستقبل میں کبھی پاک بھارت تنازع کے دوران اگر امریکہ بھارت کی طرفداری کی کوشش کرے یا پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے تو امریکہ کو جواب دیا جا سکے۔ ایک تجزیہ نگار لنسے فورڈ امریکہ کی سلامتی کونسل میں کام کر چکی، انہوں نے بھی ایک مضمون لکھا جس کا عنوان ہے مشرق وسطیٰ کے بحران، جنوبی ایشیا کے لیے 5 سبق۔ اس میں وہ لکھتی ہیں
کہ پاکستان پہلے سے ان خدشات کا شکار ہے کہ امریکہ حملہ کر کے اس کا جوہری پروگرام تباہ کر سکتا ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد سے پاکستان کی منطقی حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنائے اور یہ یقینی بنائے کہ اس پر حملے کا سوچا بھی نہ جا سکے۔ یہاں پھر لنڈسے فورڈ ان رپورٹس کا حوالہ دیتی ہیں کہ پاکستان ایسے میزائلز تیار کر رہا ہے جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لنڈسے فورڈ کے مضمون میں آخری سطر اہم بھی ہے اور خطرناک بھی۔ انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو طویل المدتی خطرہ قرار دیا اور لکھا، اگر امریکہ طرح نظر انداز کر دیا تو خود نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر امریکہ کے ہر حریف کے پاس بین البراعظمی میزائل موجود ہے، وہ چین ہو یا پھر روس۔ لنڈسے فورڈ کو ان سے تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، لیکن پاکستان سے خطرے کا اظہار وہ اپنے مضمون میں کر رہی ہیں۔ یہ بات ان کے تعصب کو واضح کرتی ہے۔ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ایک ایسا میزائل ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل جوہری اور روایتی دونوں ہتھیاروں سے لیس ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کے جو ممالک جوہری توانائی رکھتے ہیں، ان سب کے پاس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس، اسرائیل، شمالی کوریا اور چین کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں۔ بھارت نے بھی گزشتہ سال مارچ میں ایسے 5 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا جو ایک سے زیادہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ پاکستانی میزائلوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس سے یہ اندیشہ ہے کہ پاکستانی میزائل امریکہ تک پہنچ کر اسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو عقابی نظروں سے دیکھتا ہے۔ پاکستانی میزائل پروگرام میں مدد کا الزام لگا کر کتنے ہی اداروں پر پابندیاں لگا چکا ہے، بار بار اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ اس سال اپریل میں امریکہ نے 19 پاکستانی کمپنیز پر بھی پابندی لگائی تھی اور ان پر پاکستانی بیلسٹک میزائل پروگرام کو معاونت فراہم کرنے کا الزام لگایا تھا۔ دسمبر میں امریکہ نے اسی الزام کے تحت 4 پاکستانی اداروں پر پابندیاں لگائی تھیں۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں ایک اسلام آباد کا قومی ترقیاتی کمپلیکس یعنی NDC ہے اور باقی 3 کراچی کے نجی کاروباری ادارے ہیں۔ امریکہ کا یہ الزام کہ NDC پاکستان کے شاہین سیریز کے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور ترقی میں ملوث ہے اور اس نے میزائل لانچنگ کے لیے خصوصی وہیکل چیسز اور میزائل ٹیسٹنگ کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سال ستمبر میں ایک چینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سمیت کئی کمپنیز پر پابندی لگائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ کمپنیاں پاکستان کے بیلسٹک پروگرام کے لیے آلات اور ٹیکنالوجی فراہم کر رہی ہیں۔ امریکی الزام کے مطابق یہ کمپنیاں پاکستانی میزائل شاہین 3 اور ابابیل کے لیے راکٹ موٹرز اور دیگر سامان فراہم کر رہی تھی۔ گزشتہ سال اپریل میں بھی امریکہ نے 4 کمپنیز پر پابندی لگائی تھی۔ ان پر پاکستانی میزائل پروگرام کے لیے پرزے فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ان میں سے 3 کمپنیوں کا تعلق چین سے تھا اور ایک بیلاروس کی کمپنی تھی۔ جب کسی ادارے پر امریکہ پابندیاں لگاتا ہے تو اس ادارے کے امریکہ میں موجود تمام اثاثے بھی منجمد کر دیے جاتے ہیں اور امریکیوں کو ان اداروں کے ساتھ لین دین اور کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی۔ امریکہ یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اسے بھی نشانہ بنا سکتی ہے۔ یہ الزامات من گھڑت ہیں اور بے بنیاد بھی۔ پاکستان کسی ایسی ٹیکنالوجی پر کام نہیں کر رہا جو پہلے سے بھارت کے پاس نہیں، جبکہ بھارت نہ صرف بین البراعظمی بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے بلکہ انہیں ٹیسٹ بھی کر چکا ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ رینج والا میزائل شاہین 3 ہے جو 2750 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے، جبکہ بھارت کا اگنی 5 میزائل 5000 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا ٹارگٹ صرف پاکستان ہی بلکہ دور دراز کے ملک بھی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے اس رینج کے کسی میزائل کا آج تک تجربہ نہیں کیا، اس کے باوجود خطرے کا اظہار صرف پاکستان سے کیا جا رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، کیا واقعی پاکستان کا جو ہمارا سیکورٹی اپریٹس ہے وہ سوچتا ہے کہ امریکہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اینڈ وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ دیکھیں، یہ بہت ہی شرانگیز نیریٹو ہے جو کہ کسی خاص وجہ سے پھیلایا جا رہا ہے، اور وجہ بڑی واضح ہے کہ جب ہندوستان نے یہ محسوس کیا کہ خود اکیلا وہ ہمارے ساتھ نبرد آزمان نہیں ہو سکتا، تو شاید انہوں نے ابھی یہ نئی تعویلیں کرنا شروع کی ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ کلیئر کر دوں کہ پاکستان بیلسٹک میزائل بناتا ہے، لیکن پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی نہ ضرورت ہے نہ بناتا ہے۔ ہم نے اپنے تمام میزائل پروگرام جو ہے وہ انڈیا اسپیسیفک رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری جو زیادہ سے زیادہ رینج والا میزائل ہے وہ تقریباً 2500
کلومیٹر کی مار ہے، اور وہ یہ جو انڈیمان آئی لینڈز ہیں انڈیا کے، ان کو اپنی رینج میں رکھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. 2750 ہے یا 2500 ہے کلومیٹر، اس طریقے سے ہے. تو وہاں پر پورٹ بلیئر ایک ان کا ہوائی اڈا ہے، جس کے قریب قریب یہ جتنے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یہ بھی وہاں لنگر انداز ہوتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے دشمن، چاہے وہ جتنی بھی دور ہو، جہاں بھی ہو، اس کو مارنے کے لیے تو ہم نے اپنا پروگرام بالکل سکہ بند کیا ہوا ہے. یہ جو آپ کا فورن پالیسی رسالہ ہے امریکہ کا، جس میں یہ مضمون چھپا ہے، یہ کافی پڑھا جاتا ہے اسٹریٹجک کمیونٹی میں، اور اس کی کافی اہمیت اس کو دی جاتی ہے. لیکن اگر آپ آتھرز کو دیکھیں، آپ نے خود بتا دیا کہ ایک تو ہندوستان آزاد امریکی ہے، دوسرے بھی ان کا نام مجھے ایسے ہی کوئی انڈین لگ رہا ہے. تو وہ جی جی انہوں نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے، لیکن اندر جو چیزیں فٹ کی ہیں وہ صاف نظر آتی ہیں، وہ آؤٹ آف پلیس نظر آتی ہیں جب وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. بیسیکلی امریکہ کو جن سے خطرہ ہے، جب ان کی بات کرتے ہیں، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، بہت سارے ملک ایسے ہیں امریکہ کے حریف ہیں اور ان کے پاس یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہیں. تو جب ان کے بارے میں بات کر لی جائے تو اور اس سے چھوٹا خطرہ تو ان کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے اور جو آپ کی ملٹری پریپیئرڈنس ہوتی ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے، اگر کسی ایسے ملک کے خلاف آپ کی پریپیئرڈنس کا پتہ چل جائے جو کہ آپ کا دوست بھی ہے، آپ کو اس کے ساتھ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، تو نیچرلی آپ خام خواہ ایسا کام کرتے. تو یہ ہندوستان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے دوستوں میں کمی ہو، لیکن جنرل لیکن اللہ صاحب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان اس کا تو چلے الٹ اس ہو میں رہا ہے. ملوث ہے ہی، لیکن امریکن تھنک ٹینکس بھی یہی بات کر رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے میں کل پرسوں میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا اسٹیو بینن کا، جو کہ ٹرمپ کے سابق سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں اس پروپاگنڈا میں اسرائیل بھی شامل ہے، کیونکہ اسرائیل کو انریسٹ چاہیے اس ریجن میں. ایران کے بعد وہ شاید پاکستان کو بھی اچکانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی طرف بھی نظریں جائیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک بہت پرانا انٹرویو ہے نیتن یاہو کا، جس میں اس نے کہا تھا کہ ایران کے بعد ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے. جی، یہ انہوں نے بھی کہا ہے، اور امریکی صدر نے بھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب کہا تھا کہ ایران کے پاس نیوکلر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، تو ساتھ ہی انہوں نے ایڈ کیا تھا جملہ کہ کچھ اور ملک بھی ہیں جن کے پاس نہیں ہونے چاہیے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ کوریا کی بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی یہ سمجھا، لیکن صاف ظاہر ہے اس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. دیکھیں میرے بھائی، ہندوستان کے بعد اگر کوئی لابی اس نیریٹو کو پھیلانے کی کوشش کرے گی، وہ یہودی لابی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور امریکہ میں بہت سارا یہودی انفلوئنس ہے، اس لیے اگر کوئی امریکن تھنک ٹینک یہ بات کرے تو آپ کو اور مجھے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. لیکن میں ایک بہت اہم بات کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام چل رہا تھا اور ابھی تک پاکستان نے دھماکے نہیں کیے تھے، ابھی میزائلری میں بھی ہمارا اتنا اثر، مطلب اتنے ہم اچھے نہیں تھے، یا نہیں ابھی بنا رہے تھے، اس کی سٹیجز میں تھے، اس وقت کوئی ہمارے ان چیزوں کو تباہ نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اب تو تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، پھیلاؤ بھی اس طریقے سے ہم نے رکھے ہیں، ان کے ڈیفنس کا انتظام بھی ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی ملک کہتا ہے نا کہ میرے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی ہے انڈیا کے خلاف، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیا کے خلاف سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہندوستان پورا اگر اپنی پوری فورسز کے ساتھ، پوری ایئر فورس اور نیوی اور سب سے اچانک حملہ کر دے پاکستان کے اوپر، تب بھی پاکستان کے پاس اتنے میزائل اور ایٹمی ہیڈز بچ جائیں گے کہ وہ انڈیا کو تباہ برباد کر دے گا. تو اس وقت تو پاکستان کے یہ سوچنا کہ جی پاکستان کے خلاف ایسا حملہ جیسا کہ ایران کے خلاف ہوا ہے، وہ تو بھی بنا رہے تھے، اس اسٹیج میں تھے، ہم تو کب کے بنا پائے اور کہاں کا ہم نے رنگ. اور ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی پاکستان پر پابندی لگی ہے، پاکستان کو فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوا ہے. اس سے زیادہ ٹرین میں نہیں جاتا. تو یہ دو باتیں سمجھنے کی ہے. نمبر اچھا ایک وقت تھا جب پاکستان کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کسی طریقے سے تباہ برباد کر دیا جائے، اور کوشش بھی کی ہے. وہ کسی آپ کے اور پروگرام میں بتاؤں گا، کم از کم 3 کاوشیں کی ہیں ہمارے دشمنوں نے، جو ان کو منہ کی کھانی پڑی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے. ہندوستان پوری کوشش کر لے، کسی اور ملک کے خلاف ہمارا کوئی ایٹمی پروگرام نہیں ہے، کوئی میزائل ہم نے ایسا تیار نہیں کیا کہ ہم کسی اور ملک. صاف ظاہر ہے کہ یہ جو اگر 2750 کلومیٹر کے اندر اندر جو ملک اپنے آپ کو خود ہی اگر محسوس کریں کہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، وہ تو الگ بات ہے. ہم نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ایسا
نہ ہمارے کوئی نشانے پر ہے، نہ ہم نے کوئی اس ڈائریکشن میں سوچا ہوا ہے. تو یہ باتیں ساری ایسی ہیں. اور پھر ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے ادروائز بھی، وہ دنیا کے سیف ترین پروگراموں میں ہے. آپ دیکھیں ہم کتنے ایٹمی ریئیکٹر چلا رہے ہیں، ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، کتنے ہم نے دھماکے کیے ہیں، کتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، کولڈ ٹیسٹ کیے ہیں، ہاٹ ٹیسٹ کیے ہیں، میزائل ٹیسٹ کیے ہیں. کہ جیسے ان کا میزائل گھوم پھر کر براموس آ کے میاں چنو کے علاقے میں گر گیا تھا، کبھی آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کا کوئی میزائل اپنے ٹارگٹ سے ادھر ادھر ہوا ہو؟ اللہ کا بہت فضل ہے، ہمارے سائنسدان بہت اچھے ہیں، جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں دنیا کے بہترین ذہن ہے وہ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی خاطر جمع رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام بھی محفوظ ہے اور اس ٹھیک قسم ہے، کا جو نیریٹو ہے یہ شر پسندی کے ٹھیک علاوہ ہے اس سر. کا کوئی جنرل صاحب میں انتہائی مشکور سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. غزہ جنگ 21ویں صدی کی سب سے بڑی خونی جنگ بن گئی ہے اور 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 1 لاکھ کے قریب فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. اسرائیلی اخبار ہیرٹس نے غزہ جنگ کے حوالے سے لرزہ خیز انکشافات کیے. اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں بین الاقوامی محققین کے ایک غیر شائع شدہ مطالعے کا حوالہ دیا اور دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں ہلاکتیں شہر کی مجموعی آبادی کا 4%. اخبار نے یہ بھی خبردار کیا کہ بیماری اور خوراک کی تقسیم کے مراکز پر اسرائیلی فائرنگ نے غزہ کی جنگ کو غیر معمولی طور پر مہلک بنا دیا ہے. خبروں کے مطابق غزہ میں خوراک کے بدلے موت بانٹی جا رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی امدادی مراکز کو موت کے جال قرار دیا. رپورٹ کے مطابق اس سال 26 مئی سے اب تک 500 کے لگ بھگ فلسطینی روٹی کے بدلے موت کو گلے لگا چکے. غزہ میں بچوں کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں اور وہ ریت کھانے پر مجبور ہو گئے. غذائی قلت نے ابھی تک 66 بچوں سے زندگی چھین لی ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر بھوک سے نڈھال 112 بچے اسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں. دوسری جانب امریکی تنظیم غزہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام امدادی مراکز پر تقسیم کیے جانے والے آٹے میں نشہ آور مواد آکسی کوڈون کی ملاوٹ کا انکشاف بھی ہوا. غزہ میں فلسطینی میڈیا آفس نے کہا ہے کہ آٹے میں انتہائی نشہ آور مواد ملانے سے شہریوں کی صحت کو نشانہ بنانے والے ایک خوفناک اور نئے اسرائیلی جرم کی نشاندہی ہوتی ہے. جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے امریکہ کے زیر انتظام امدادی مراکز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں امداد دینے والوں کو غیر فطری طور پر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. ادھر اسرائیل نے آج بھی بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر بمباری اور گولہ باری کی، گولیوں کی بوچھاڑ کی، جس کے نتیجے میں 81 فلسطینی شہید جبکہ 400 زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج نے حماس کے بانی رہنما محمد عیسیٰ العیسیٰ اور حزب اللہ کے کمانڈر عباس الحسن وہبی کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا. محمد عیسیٰ العیسیٰ حماس کے عسکری ونگ کے ایک سینئر رہنما تھے، جبکہ عباس الحسن حزب اللہ کی رضوان فورس بٹالین کے انٹیلیجنس چیف تھے. غزہ میں 20 مہینے کی طویل جنگ نے بھوکے پیاسے فلسطینی شہریوں کے خون کے آنسو رلا دیا. وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے. وہ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو سکتی ہے تو غزہ میں سیز فائر. غزہ کے حوالے سے نت نئے عالمی منصوبے تو سامنے آ رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ دنیا بے گھر بھوکے پیاسے فلسطینیوں کی دہائی کب سنے گی، اور وہ ہے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور آباد کاری کی دہائی. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ناظرین پنجاب کے شہر پاک پتن میں سانس لینے کے لیے آکسیجن نہ ملنے پر 15 نومولودوں سمیت 20 بچے جاں بحق ہو گئے. لیکن ماضی کی طرح اس واقعے پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن والدین کے احتجاج کے باعث یہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا. تمام بچوں کی اموات 16 جون سے 22 جون کے درمیان ہوئی. سب سے زیادہ 5 بچے 19 جون کی رات انتقال کر گئے. سوال یہ ہے کہ ان بچوں کی نگہداشت میں غفلت کہاں؟ بچوں کی اموات پر حکومت خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی؟ بچوں کے انتقال کی وجوہات کیا ہیں؟ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمر کے بچوں میں تیزی سے جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں اور انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. جاں بحق بچوں کے والدین نے پہلا الزام ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف پر لگایا اور ان کی غفلت کے ساتھ ساتھ آکسیجن سلنڈرز کی قلت کو اموات کی وجہ قرار دیا. عوامی غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی ایچ کیو کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عدنان نے 21 جون کو 3 رکنی داخلی انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جس میں ڈاکٹر مدثر، ڈاکٹر محمد عدنان اور ہیڈ نرس نعمت آرا شامل تھی. اسپتال کی انٹرنل کمیٹی نے اپنے رپورٹ میں بتایا
जबकि एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चे जाँ बहक हुए, जिनमें 11 नौज़ायदा, 4 एक दिन के बच्चे, 4 5 माह के और एक बच्चा 5 साल का था। हैरानकुन तौर पर कमेटी की रिपोर्ट ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को क्लीन चिट दे दी और कहा कि अमवात का सबब न तो ऑक्सीजन की किल्लत थी और न ही अमले की गफलत। रिपोर्ट में कहा गया कि तमाम मरीज नौज़ायदा या शीरख्वार थे जो पहले से नाजुक हालत में अस्पताल लाए गए या दाखिल हुए थे और इन्हें ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल अफसरान की मुकम्मल तवज्जो हासिल रही। रिपोर्ट ने न सिर्फ एक बड़ी कमी की निशानदही की और वो थी कि अमवात की मुनासिब दस्तावेजात का ना होना। मुतल्लिका अमले को इन खामियों पर वजाहत देने का कहा गया और अमले को दस्तावेजी तरीक़ाकार के हवाले से रिफ्रेशर कोर्स करवाने की सिफारिश की गई। इसके बाद बच्चों के अहले खाना ने एक गैर जानिबदार, बैरूनी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। नाज़रीन, लेकिन मामला इतना सादा नहीं। रोज़ाना डॉन की खबर के मुताबिक रात में ऑक्सीजन सिलेंडर तब्दीली की जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर। इमरजेंसी की सूरत में इस शख्स को ढूंढना पड़ता। अगर वो शख्स नहीं मिलता तो मरीज सांसों के इंतजार में इंतकाल कर जाता है। इस वक्त अस्पताल के अंदर इल्जाम तराशी का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। MS डॉक्टरों और नर्सों का दिफा कर रहे हैं, जबकि इंतजामी अमला तिब्बी टीम को हालात की खराबी का जिम्मेदार करार दे रहा है। दोनों गिरोह एक दूसरे को 20 बच्चों की अमवात का मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। ये मामला शायद एक बार फिर फाइलों की नजर हो जाता, मगर इसी दौरान सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर नादिया साकिब मामूल के दौरे पर अस्पताल पहुंची और वहां एक बार फिर इस मामले ने सर उठा लिया। सेक्रेटरी सेहत ने मामले की संगीनी को देखते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया, जिसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने 5 इंतजामी अफसरान, फाइनेंस और बजट ऑफिसर्स जाहिद सईद, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर अब्दुल बासित, HRO लीगल ऑफिसर खुर्रम क़यानी, ऑडिट ऑफिसर मजहर सईद और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर वलीद बिन मालिक को ओहदों से हटा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमवात की दस्तावेजात में सिर्फ खामियां थी और बच्चे पहले से नाजुक हालत में थे, फिर सिर्फ इंतजामी अफसरान को क्यों हटाया गया? इसी मामले पर आगे चलकर मजीद बात करेंगे दोस्तों, लेकिन पंजाब में ये पहला वाक़या बल्कि गुज़िश्ता 2 बरस में डॉक्टर और हुकूमत सेहत की गफलत के मुतादिद वाक़यात पेश आए। गुज़िश्ता साल 16 नवंबर को जनूबी पंजाब के सबसे बड़े सरकारी निश्तर अस्पताल में HIV के शिकार मरीज के इलाज के बाद दीगर 30 मरीजों के भी HIV में मुब्तला होने का इंकशाफ सामने आया, जो डायलिसिस के दौरान डॉक्टरों और अमले की गफलत के बायस HIV में मुब्तला हुए। इसी तरह गुज़िश्ता बरस जून में साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग और धुएं से 13 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए थे। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने भरपूर इंसाफ की यकीन दहानी कराई थी, मगर इंसाफ का इंतजार अब तवील होता जा रहा है। इसी मामले पर हमने पंजाब हुकूमत के वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से रब्ता किया, जिन्होंने कहा कि वो मुल्क से बाहर हैं, ताहम उन्होंने इस मामले पर सेक्रेटरी हेल्थ को अहकामात दे दिए। वो इस सानही की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि वज़ीर सेहत की टीम ने हमसे सवालनामा मंगवाया था, लेकिन इस सवालनामे का जवाब तहाल मौसूल नहीं हुआ। इन तीनों वाक़यात को देखा जाए तो हर वाक़े के बाद सरकार मुतहरिक होती है, अमले को मुअत्तल किया जाता है, इंक्वायरी कमेटियां बनती हैं, मगर मामला फाइलों की नज़र हो जाता है। लेकिन पाक पतन में डॉक्टर्स की गफलत और करप्शन का ये पहला वाक़या नहीं। ज़िलाई अस्पताल में सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की करप्शन की गई। हमारे नुमाइंदे की जानिब से भिजवाए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अस्पताल के मरकजी ऑक्सीजन सप्लाई लाइन में संगीन बेकायदियां पाई जाती हैं। रजिस्टर में जाली मरीजों का अंदराज करके ऑक्सीजन सप्लाई की गई और जाली खरीदारियां की गई। इंक्वायरी कमेटी ने 8 अफराद को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। यहाँ जाली खरीदारी और जाली अंदराज की एक मिसाल आपके सामने रखती। जुलाई 2023 में 1412 सिलेंडर खरीदे गए, जबकि सिर्फ 412 इस्तेमाल हुए, जबकि जुलाई 2024 में 1583 सिलेंडरों में से 1102 सिलेंडर इस्तेमाल हुए। अब सवाल पैदा होता है कि अप्रैल में करप्शन का बड़ा प्रोपेगेंडा पंडोरा खुलने के बाद मामले को फाइलों में क्यों दबाया जा रहा है? वज़ीर आला और पंजाब काबीना लाहौर के अस्पतालों पर खुसूसी नजर रख रही हैं, वो दीगर शहरों के अस्पतालों से निगाहें क्यों चुरा रही हैं? इसी मामले पर बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह साहब से। समी साहब, ये बताइएगा कि अफसोसनाक वाकया पेश कैसे आया? अस्पताल की इंक्वायरी में तमाम जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया, तो आपके इल्म में है कि ऐसा क्यों हुआ? इसे महज एक हादसा करार देने की बुनियाद क्या बनी? जी हैदर, 20 बच्चों की हलाकत का ये वाक़या 22 जून को उस वक्त सामने आया
जब एक बच्चे का वालिद चीखते चलाते हुए एमरजेंसी से बाहर आया और बताया कि डॉक्टर की मुबैना गफलत और ऑक्सीजन ना लगने से मेरी बच्ची जान की बाजी हार गई है। नौजवान के इस्तेजाज पर डिप्टी कमिश्नर ने अगले रोज़ नोटिस ले लिया और इंक्वायरी का हुक्म दिया। इंक्वायरी में पता चला कि गुज़श्ता एक हफ्ते में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 बच्चों की हलाकत हो चुकी है। मगर इस इंक्वायरी में को क्लीन चिट। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये अस्पताल के पास ऑक्सीजन खरीदने के लिए फंड्स क्यों नहीं थे? क्या वाकई फंड्स की कमी थी या पर गफलत थी? और ऑक्सीजन की किल्लत की असल वजह क्या सामने आई है? जी हैदर, फंड की कमी नहीं, असल मामला ये है कि ऑक्सीजन गैस की मद में हस्पताल इंतज़ामिया फ़ंड तो 5 करोड़ से भी ज़ायद हुकूमत से वसूल कर चुकी है, मगर गैस इतनी सरफ हुई और ना ही खरीदी गई। मुबैना तौर पर खाली सिलेंडर हस्पताल आते जाते रहे और फंड हजम होते रहे, और नतीजा ये हुआ कि 20 बच्चे जान की बाजी हार गए। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है और नई इंक्वायरी का हुक्म दिया है। क्या अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? और ये नई इंक्वायरी करेगा कौन? क्या वही लोग करेंगे जो पहले कमेटी में थे, या फिर कोई नई गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाएगी? जी ऐसा ही है। डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी जानबदार करार देते हुए मुस्तरद की और कमिश्नर साहिवाल के टेक्निकल स्टाफ से इंक्वायरी की दरख्वास्त की, जिस पर उम्मीद है कि अब साफ और शफाफ इंक्वायरी होगी। जी अच्छा, तो क्या आपका मुतासरा खानदानों से राब्ता है? क्या हम इनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं ताकि वो खुद बता सके कि इनके साथ हुआ क्या, इन दोनों किन मुश्किलात से गुजरे वो, इस सानहे के बाद इनका क्या मौक़िफ़ है, ताकि नाज़रीन बराह रास्त मुतासरान की ज़बानी हकीकत सुन सके? जी मैं इस वक्त इसरा ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ। मज़ीद हम इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, वाक़या कैसे पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हैदर कादरी। मेरी बेटी मिनहाज फ़ातिमा एक दिन की थी जो मैं हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने एडमिट कर लिया। जब एडमिट किया तो बार गैस की सप्लाई मुअत्तल हो रही थी। मैंने जाके स्टाफ से और दीगर अमला जो है उससे बातचीत की, लेकिन उस पर अमल ना हो सका। बार एहतजाज करने की बदौलत मुझे MS साहब के कमरे तक जाना पड़ा। जब गया तो वो मीटिंग में मसरूफ़ थे, लेकिन फिर वापस आया तो बार मेरा ये एहतजाज रहा। हर 2 से 3 घंटे बाद जो है वो सप्लाई मुअत्तल कर दी जाती थी, और वार्ड बॉय जो खड़े थे उनसे वो कहते हमारी ड्यूटी नहीं है, जिसके पास जाते वो कहते हमारी ड्यूटी नहीं है। तो लिहाजा मेरी बेटी का इंतकाल हुआ ना सिर्फ, बल्कि और भी कई बच्चे और बच्चियों का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो मैंने ये कहा कि एहतजाज किया। जब मैंने एहतजाज किया, काफ़ी ज़्यादा एहतजाज करने के बावजूद मेरा बहस मुबासा और लड़ाई झगड़ा उनसे हुआ। जब हुआ तो मेरी अफसरान बाला से ये इस्तदा है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जा सके, और ये हस्पताल है, इसको कसाब खाना ना बनाया जाए। क्योंकि मैं पाकपतन का एक सिटीज़न आदमी हूँ, और मैंने जब भी जाना है, हम इंतहाई पुअर होने के बावजूद हॉस्पिटल DHQ पाकपतन में सरकारी हॉस्पिटल में ना जाएं तो कहाँ जाएं। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, और जिनकी गफलत की बदौलत ये बच्चों की जानें ज़ायल हुई उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी हमें अपडेट कर रहे थे, मुतासरा खानदान से भी आपने हमारी बात करवाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।